فخر زمین و زمن، مقتضائے عالمان روزگار، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان پر پڑی تو علوم کے اتنے خزانے آپ کے سینے میں ڈال دیے کہ جہاں عالم کے علم کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے احمد رضا کے علم کی ابتدا ہونے لگی۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایسی ابتدا میرا رضا چمکا، پوری شان سے چمکا، پوری آن سے چمکا، قادریوں کو لے کے چمکا، چشتیوں کو لے کے چمکا، نقشبندیوں کو لے کے چمکا، سہروردیوں کو لے کے چمکا، مارہرہ کو لے کے چمکا، کچھوچے کو لے کے چمکا، کلیر کو لے کے چمکا، اجمیر کو لے کے چمکا، گجرات کو لے کے چمکا، کرناٹک کو لے کے چمکا، کشمیر سے کنیا کماری تک اور بنگال کی کھاڑی سے کابل کی پہاڑی تک احمد رضا کے علم کا نور پورے وادی ہند کو چمکاتا رہا۔ اور کیوں نہ چمکاتا؟ جب احمد رضا نے اپنا دامن پھیلایا تو یوں ہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوب خوب خوب، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ توجہ ہے نا آپ کو؟ سبحان اللہ۔ بالکل زندگی کے ساتھ بیدار ہے۔ اسی لیے میرے دوست یہ چیز ذہن میں رکھنا پڑے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی صرف کسی عالم کا نام نہیں بلکہ ٹاپ ٹو باٹم علم کا نام ہے۔ واہ، صرف ایک عارف کا نام نہیں، معرفت کا نام ہے۔ واہ، صرف ایک مفتی کا نام نہیں، چلتے پھرتے دارالافتاء کا نام ہے۔ واہ، صرف ایک مجدد کا نام نہیں، اس کی تجدید کا نام ہے۔ صرف عاشق کا نام نہیں بلکہ سراپا عشق کا نام ہے، وہ احمد رضا جو علم فلسفہ کی، علم فقہ کی طرف مائل ہو تو ایسا لگے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ کا کوئی تلمیذ رشید نظر آ رہا ہو۔ وہ احمد رضا اگر مسئلہ قضا کی طرف مائل ہو تو حضرت قاضی ابو یوسف کی للکار نظر آئے۔ وہ احمد رضا اگر علم و عرفان کے موتی بہا دے تو غوث اعظم کی کرامت، غریب نواز کی مہربانی اور اشرف سمنان کی تاجداری کا بھرم اٹھاتا نظر آئے۔ وہ احمد رضا اگر منطق کی طرف مائل ہو جائے تو ایسا لگے جیسے فیثاغورس، بو علی سینا اور اسطارطالیس جیسے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے ہو۔ وہ احمد رضا اگر علم نحو کی طرف مائل ہو تو اپنے وقت کا سیبوے نظر آئے، علم صرف کی طرف مائل ہو تو علامہ جرجانی کا رنگ نظر آئے، علم اصول فقہ کی طرف مائل ہو تو امام شافعی اور امام اعظم کی درسگاہ کا تلمیذ اعظم نظر آئے۔ احمد رضا، ارے امام احمد رضا علم و عرفان کی اس چلتی پھرتی پاور مشین کا نام ہے کہ اگر قلم اٹھا لے تو مجدد اعظم نظر آئے اور پگڑی اتار دے تو عشق کا امام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، واہ واہ۔ امام احمد رضا صرف ایک نظیر کا نام نہیں، نظریے کا نام ہے۔ امام احمد رضا صرف ایک بریلی کی، صرف ایک پٹھان کا نام نہیں، سنیوں کی پہچان کا نام ہے، اہل سنت کی جان کا نام ہے۔ اے کشوت کے غیور مسلمانوں، اپنی نسبت اور قسمت پر جتنا ناز کرو کم، تمہیں وہ اس رضا کا دامن ملا، اس کی نسبتوں کی سوغات ملی ہے جس نے سب کچھ عبد القادر جیلانی سے لے کے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو یوں عرض کیا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ 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 واہ، کیا بات،
خوب خوب سبحان وہ احمد رضا سبحان جب انہوں نے نانوتا تھانہ بھون اور بیٹھا کے سر پھرے لوگوں کی کمر کسی، ایسے لوگوں کی جو ناموس رسالت مصطفیٰ کی توہین کر رہے تھے، جب ان پر اپنی سرکوبی کی تلوار چلائی تو یہ کہتے ہوئے چلائی کہ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے۔ واہ واہ بے شک خوب خوب سبحان عالم سبحان تو بہت ملیں گے لیکن عالم بھی ہو عاشق بھی ہو۔ ہندوستان کی سرزمین کتنی خوش نصیب ہے جو ایسے دو امام کے وجود کی گواہ، جو علم کے بادشاہ اور سلطان تھے تو عرفان کا سمندر تھے، واہ 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 مجدد الفسانی امام ربانی بن کے چمکے، واہ 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 دوسرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بن کے چمکے، واہ واہ ایک نقشبندی نہر سے سمندر پاک مصطفیٰ تک لے جاتے ہیں، دوسرے قادری برکات کی نہر سے مصطفیٰ کے بحر علوم تک لے جاتے ہیں، ایک وہ جس نے پورے شمالی ہندوستان اور پورے پوروی ہندوستان کی بہادر سنبھالی، دوسرا وہ جس نے کشمیر سے کنیا کماری تک اور بنگال سے کابل کی پہاڑی تک بہادر سنبھالی اور یہ اعلان کر دیا کہ دیکھ تو احمد سے مقابلہ کرنے کا، مدینے کے احمد سے، ارے پہلے تو سرہند اور بریلی کے احمد کی مثال پیش کر، تب واہ 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 کیا بات کیا بات ہے، تب مدینے کے احمد کی بات۔ واہ واہ خوب عزیزان ملت، یہ نور عرفان احمد رضا کو ملا تو وہ نور والے بن گئے، کیا بن گئے؟ اب چوتھی مثال بڑی تیزی سے بات ختم کر رہا ہوں۔ چوتھا اسٹیج کیا تھا؟ قاسم واہ نور باٹنے۔ اگر آپ دیکھیں دونوں اماموں کی زندگی تو حضرت مجدد الفسانی کا حال یہ تھا کہ آپ چلتی پھرتی درسگاہ بھی تھے، خانقاہ بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے اور جو اس میں ٹھیک ٹھاک طلبہ ہوتے تھے انہیں پلا بھی دیتے تھے۔ یہ ایک اسپیشلائزیشن تھا آپ، اسی لیے آپ کو مجدد فی الشریعہ بھی کہا جاتا ہے اور مجدد فی الطریقہ بھی کہا جاتا ہے۔ میں جس خاندان میں پیدا ہوا ہوں وہاں کوئی بات چھپائی نہیں جاتی، اس لیے میں ہر بات سوچ سمیت کہنا چاہتا ہوں۔ جو خاص بات ہے مجدد الفسانی جس کی وجہ سے جو لوگ اردو بھی نہیں جانتے وہ بھی آپ کو جانتے ہیں، واہ واہ مجدد الفسانی کی شان یہ ہے کہ جنہیں اردو وہ بھی ان کو جانتے ہیں۔ ترکستان چلے جاؤ، آدھا ترکستان آپ کو جانتا ہے۔ اچھا، میں سلسلہ علیہ اشرفیہ کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے تو ایک کلیئر ہے کہ آپ کو بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ اور رکن الدین شامی سے سلسلہ نقشبندیہ سہروردیہ کی خلافت میں، لیکن ایک اور تعلق بتاؤں۔ آج کل لوگ بہت، میں نے سنا ترکیوں کا سیریل بہت دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں، دیکھنا تو کچھ نہیں چاہیے لیکن وہ لوگ جو الٹی سیدھی چیز دیکھتے ہیں وہ کم سے کم ان بری چیزوں سے بچ کے کچھ اسلامی چیز دیکھ رہے ہیں، لیکن جواز اس میں بھی نہیں۔ ڈرامہ از ڈرامہ، آلویز بھی ڈرامہ، وہ کبھی آپ کے لیے کامن ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ شخصیت کا ذکر اور شاید ان کے تعلق سے بھی کوئی سیریل بنے، حضرت خواجہ سرکار سیدنا احمد یسوی رحمت اللہ علیہ، آپ پر بھی ایک سیریل ترکیوں نے بنا دی ہے، ان کو پیر ترکستان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا ایک چمکتا ہوا سورج۔ سلسلہ نقشبندیہ کئی برانچوں میں ترکستان میں پھیلا ہے، لیکن جو سب سے مضبوط برانچ ہے سارا خاندان بنی عثمان جن کا مرید ہے وہ حضرت پیر ترکستان سرکار سیدنا خواجہ احمد یسوی رحمت اللہ۔ آپ کا مزار جو ہے وہ ماوراء النہر میں ہے، ازبیکستان میں، جو اصل ترکستان ہے، رشیا کے بارڈر۔ معلوم ہے یہ کون؟ یہ میرے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے حقیقی نانا ہیں۔ کیا بات کیا بات، حقیقی نانا۔ جس زمانے میں مخدوم پاک سمنان کے بادشاہ تھے اس وقت جو ہے وہ آل عثمان کی سلطنت اسٹیبلش ہو چکی، اور سلطان عثمان علی خان جو پہلا سلطان تھا خاندان بنی عثمان کا، اس کا بیٹا اورحان خان
وہ سلطان تھا اور اس نے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے ملاقات کی، اور جانتے کیا کہہ کے ملاقات کی؟ حضور آپ کے نانا میرے دادا ایک ہی زمانے میں تھے، میرے دادا آپ کے نانا خواجہ احمد یسوی کے مرید ہیں، میں یہ پوری شیراز سے لے کر کے رے تک کی حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کیا بات، واہ واہ، دستبردار ہو گئے تھے عثمانی لوگ مخدوم پاک کے دائرے حکومت سے۔ یہ تعلق ہے ترکیوں کا، اور ترکیوں کا نقش بندیوں، اور وہ سلسلہ چل کے آیا ہندوستان کے اندر۔ ملتان شریف میں سلسلے نقش بندیہ پوری شان کے ساتھ چلتا، پوری شان کے ساتھ دمکا۔ ملتان، اوکاڑا، یہ سب جو علاقہ، لاہور، دہلی میں اس نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی شکل میں ایک نقش بندی فضا قائم کی، لیکن ہندوستان کی اتنی بڑی وادی کسی ایسے بدلے جلیل کی منتظر جس کی ایک نگاہ کیمیا اثر سب کو نقش بندی کشکول میں مدینے کا جام پلا دے، قدرت خدا بندی دیکھ، مصطفیٰ کی رحمت دیکھ کہ فاروق اعظم کے خاندان کے ایک فرد جلیل، ایک بدلے جلیل کا انتخاب کیا گیا، ایسے فرد کا جو خواجہ احمد یسوی کی کرامات کا خزانہ بن کے آیا، ایسا فرد جلیل جو حضرت محی الدین ابن عربی کے فیوز و برکات کو لے کے آیا، ایسا فرد جلیل جو صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے علم و عرفان کا بحر بے کنار اپنے سروں پہ سجا کے آیا۔ تاریخ پکار اٹھی کہ جس وقت سلسلے نقش بندیہ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اللہ جانے وہ کیسی روح پھوکی مجدد نے، کیسی آواز دی کہ پھوکی تھی سرہند کی سرزمین پر، مگر سر ہند سے پورا ہندوستان سیرا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اسی لیے امام ربانی کو وہ بھی لوگ جانتے ہیں جو اردو ہندی نہیں جانتے، انہیں پتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے نقش بند کو سینے میں نقش بند کر دیا۔ واہ واہ واہ، مدینے کے نقش بند کو سنیوں کے سینے میں نقش بند کر دیا۔ دیوبندیوں کو، وہابیوں، سلفیوں، یہاں تک کہ اور گئے گزرے لوگ سب نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ مجدد فی شریعت تو تھے ہی، مجدد فی طریقت بھی تھے۔ انہوں نے سنیت کی بھی لاج رکھی، نقش بندیت کی بھی لاج رکھی، واہ واہ واہ، مگر میرے رضا نے، واہ واہ، سب کے رضا نے، واہ واہ، ہم سب کے رضا نے صرف سنیت ہی نہیں، صرف قادریت ہی نہیں، بلکہ اہل محبت کی محبت اور ارباب عشق کی عشق کی ایسی لاج رکھی کہ جب ساری دنیا فاسق بنتی جا رہی تھی، رضا سب کو عاشق بناتے جا رہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، واہ بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلتا پھرتا عشق بن کر میرا رضا چمکا تو غوث اعظم کی کرامت بن کے چمکا، واہ واہ واہ، اور جب ہاتھ پھیلایا تو کون دوسرا رضا بنے؟ دعویٰ تو سب کرتے ہیں کہ ہم سیدوں سے محبت کرتے ہیں، واہ، مگر دوسرا رضا اس لیے نہیں آیا کیونکہ میرے رضا نے جب دامن سیادت تھاما، کیا بات، واہ واہ، دامن سیادت تھاما، تو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ 10 سال تک میں یہ دامن پکڑوں، یا 100 سال تک پکڑوں، یا 200 سال تک پکڑوں، یا قبر میں جب تک رہوں تھامے رہوں، نہیں، بلکہ امام احمد رضا نے جب دامن آل رسول تھاما تو یہ دعا کی، یا رسول اللہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوب خوب، واہ 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 واہ، میں پہلی بار آیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں کہ یہاں کیا ماحول ہے، سبحان اللہ، تلقین کر کے جا رہا ہوں، ورنہ پچھتاؤ گے، اور پھر جب پچھتاؤ گے تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی، داستان ہوگی۔ واہ 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 واہ، کبھی سنا ہے آپ نے لیلا مجنوں میں لڑائی؟ لیلا نے مجنوں کو ڈانٹ دیا، مجنوں نے کبھی کسی قصے میں پڑھا؟ عاشق معشوق میں، لور بھی لور میں لڑائی ہو جائے، مجنوں کے لیلا سے بریک اپ ہو گیا، ایسا کوئی قصہ پڑھا؟
بولیے زور سے بولیے. کیوں؟ کیونکہ ایک عاشق ہے دوسرا معشوق ہے. واہ واہ ایک محب ہے دوسرا محبوب ہے. ایک لور ہے دوسرا بی لوڈ ہے. ارے تم امام احمد رضا کے غلاموں کو سجدوں سے لڑانے کا خواب دیکھنے والوں، تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے. زمانہ جس طرح لیلا کو مجنون سے الگ نہ کر سکا، تم رضا کو سجدوں سے. واہ واہ خوب خوب واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے سبحان اللہ واہ 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 کیا بات سبحان اعلیٰ اعلیٰ واہ 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 خوب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سید اس رضا کو برا کہیں گے واہ جس رضا نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، کیا بات ہے واہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. جو رضا یہ کہے سیدوں کو کیا بیماری کوئی ہے جو اپنے اتنے پیارے سچے عاشق کو برا کہیں؟ واہ واہ کیا اس عاشق کو ہم برا کہیں جو یہ کہے کہ دو جہاں میں خادم علی رسول واہ واہ کیا حضرت علی رسول مقتدیٰ کے واسطے. اس عاشق کو کوئی سید برا کہے گا جو یہ کہے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سبحان اس عاشق کو ہم برا کہیں جو کہہ دے اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، صاحب طہارت پہ لاکھوں سلام، جو علی کی کرامت پہ سلام بھیجے، فاطمہ کی طہارت پہ سلام بھیجے، جو رضا حسن کی امامت پہ سلام بھیجے، جو رضا حسین کی شہادت پہ سلام بھیجے، جو امام باقر کے تفقہ فی الدین پہ سلام بھیجے، جو زین العابدین کی عبادت پہ سلام بھیجے، جو غریب نواز کی جالی پکڑ کے کہے خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. واہ 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 جو دامن غوث تھام کے کہے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا. یاد رکھو جس طرح شیرین کا فرحاد سے بریک اپ نہیں، جس طرح لیلا کا مجنون سے نہیں، ہیر کا رانجھا سے نہیں، رومیو کا جولیٹ سے نہیں، اسی طرح کی چوچا اور مارہرہ کا بریلی سے بریک اپ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے خوب خوب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 خوب خوب سبحان 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 اللہ. میں آخری ایک مثال دے کے بعد ختم کرتا ہوں. تعلق کی چوچے سے کیسا تھا، کیونکہ مارہرہ شریف بریلی سے کچھوشا کے بنسبت بہت قریب، اعلیٰ حضرت کو ڈائریکٹ فیض وہاں سے مل گیا، خانوادہ قادریہ سے ملا، جیلانیہ سے نہیں ملا. اگر ایک کسک تھی، ایک احساس تھا کہ یہ جو آل جیلان ہے یہ تو زیادہ تر گجرات میں یا تمل ناڈو میں، آل جیلان رزاقی سادات جیلانی سادات وہیں زیادہ یا کشمیر میں، ہمارے یوپی میں تو صرف کچھوچا شریف ہے. انہوں نے اپنے عشق کا دریا ایسا بہایا کہ اس زمانے میں مجدد اعظم سلسلے علیہ اشرفیہ ہم شبیہ غوث اعظم سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ سے آپ کا تعلق گہرا ہے، اور اتنا گہرا ہے. اور وہ تعلق بھی کس طرح ہوا معلوم؟ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مارہرہ شریف الملفوظ میں مفتی اعظم نے تحریر فرمایا تو اس وقت حضور خاتم الاکابر شاہ علیہ رسول احمدی مارہروی رحمت اللہ علیہ نے شاید مارہرہ کا پہلا مرید تھا کہ ایک ہی نشست میں ارادت بھی، ایک ہی نشست میں خلافت کیا بات دے دیا، اور اس کے بعد ایک کوٹلی میں کچھ تبرک دیا اور کہا احمد رضا کہاں جاؤ؟ کہا حضور دہلی جاؤں محبوب الہی کے ہاں، وہاں کچھ کتابیں دہلی سے لینا ہے، اس کے بعد پھر وہاں سے میں ٹرین پکڑ کے، اس زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں چھوٹی لائن والی ٹرینیں چلتی تھی، اس سے میں بریلی آ جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے جب دہلی جا رہے تو یہ تبرک لے کے جاؤ. دہلی میں محبوب الہی کی مسجد